السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسرین افتخار اسلامک چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا دن بہت قیمتی ہے اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ آج 9 محرم ہے، اور میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے زیادہ تر لوگوں نے ماشاءاللہ ضرور روزہ رکھا ہوا ہوگا اور خوب اپنی عبادات میں مشغول ہوں گے، کچھ صدقات میں، کچھ خیرات میں، کچھ نوافل میں، کچھ اپنے ذکر اذکار پڑھنے میں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت میں۔ ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے تو ماشاءاللہ میرے جاننے ملنے والے ہمسائے، ارد گرد رشتہ دار، بہن بھائی تو سب اسی کام میں لگے ہوں گے، وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، لیکن باقی قوم بھی ماشاءاللہ شاید اس سے بھی زیادہ لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہدائے کربلا کو اللہ تعالی جنت الفردوس کے بلند درجات عطا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے خاندان نے اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یزید تھا، کبھی طاقت میں تھا لیکن ختم ہو گیا، حسین ہے اور اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، قیامت تک ان کی جگہ نہیں کوئی لے سکتا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے لیے پڑھنے کی، ان کو پڑھ کے بخشنے کی اور ان کی طرح نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے دن میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کچھ نمازوں کی جو کہ فرض نہیں ہے لیکن ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ 5 نمازیں وقت پہ پڑھنا یہ تو فرض ہے، اس میں تو آپ بیماری کی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے آپ لیٹ کے اشارے سے پڑھیں، پانی نہ ہو تو مٹی میں ہاتھ مار کے اپنے منہ پہ، ہاتھوں پہ 3 دفعہ ملیں، لیکن آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نوافل اور چند نمازیں ہیں جو خاص ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور پڑھنے کا ارشاد بھی فرمایا، جیسے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اسی طرح نماز تسبیح اور صلاۃ حاجت وغیرہ۔ بلکہ آپ ہر تکلیف و مصیبت کے وقت نوافل بطلب حاجت پڑھتے، بالخصوص نماز تہجد حضور اکرم کو بہت محبوب تھی۔ اس کے پڑھنے کا خاص کر ارشاد اللہ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی اے میرے محبوب، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ، آدھی رات کو کھڑے ہو جائیے، یعنی اللہ نے ان کو اشارہ دیا کہ رات کو تہجد کے وقت اٹھ جایا کرو پڑھنے کے لیے، کہ اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ اس کے بدلے کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا درجہ ہے، انسان کبھی سوچ سکتا ہے؟ یہ قسمت والوں کو، مقدر والوں کو ہی ملتا ہے۔ اور نوافل مقبولہ پڑھیے اور مقام محمود آپ کے لیے ہے، حضور ہمیشہ اس پر قائم رہے اور بزرگان دین نے اسے کبھی نہ چھوڑا۔ 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت جتنی چاہیں پڑھیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ ان رکعتوں میں سورۃ یاسین شریف پڑھا کرتے تھے۔ صفائی قلب و انوار ربانی کے لیے خاص ہے۔ سیدنا پیر محمد فضل شاہ صاحب جلال پوری بھی لازمی تہجد پڑھتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تہجد پڑھو، اور آپ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ایک بار زیادہ کرتے جاتے تھے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اس کے پڑھنے کی توفیق عطا کی، الحمدللہ۔ ویسے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں نا تو آپ نے پہلی رکعت میں 50 بار قل هو اللہ احد بسم اللہ سمیت پڑھی ہے، تو اگلی رکعت میں 51 دفعہ پڑھیں، یعنی 51،
اور پھر تیسری رکعت میں اگر آپ نے 4 نفل اکٹھے پڑھے ہیں تو پھر اور ایک بڑھا لیں، یعنی 52، پھر ایک اور بڑھا لیں 53، اس طرح۔ تو اگر آپ نے دوگانے پڑھنے ہیں تو 50 اور 51، پھر 52 اور 53، اسی طرح جتنے نفل پڑھتے جائیں ان کو بڑھاتے جائیں۔ اس کے خاص فضائل ہیں، رزق روزی کھلتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، انسان اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہر دفعہ سورۃ اخلاص سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا رحلت کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم سے کسی نے عرض کی، میں رات کو قیام نہیں کر سکتا، اس کا علاج فرمائیے۔ فرمایا، دن کو خدا کی نافرمانی نہ کر اور گناہ گاری میں مبتلا نہ ہو، وہ تجھے رات کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ فی الحقیقت رات کا قیام بڑے شرف کی چیز ہے، لیکن خدا کے نافرمانوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، اور امام شیرانی لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سردیوں میں تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرماتے ہیں، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری خوشنودی کے لیے گرم لحاف سے نکلا ہے اور اپنی خوبصورت بیوی کو بھی چھوڑا ہے، اور میرا کلام پڑھ کر مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یا اللہ اپنے مقبولوں کا صدقہ ہمیں بھی توفیق دے کہ خالص تیری رضا کے لیے رات کو اٹھ کر تیری عبادت کریں۔ یقین جانیے جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو اس عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت شاہوانہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ نے سنا، دعا فرما رہی ہیں خود ہی پڑھنے کے بعد، اے اللہ اس محبت کا صدقہ جو تجھ کو مجھ سے ہے میری مغفرت کرنا۔ انہوں نے پوچھا، کیا عجیب دعا ہے، بھلا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کو آپ سے محبت ہے؟ یعنی کیسے آپ کہہ سکتی ہیں آپ اللہ کو واسطہ دے رہی ہیں کہ اللہ جو آپ کو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس طرح جانا کہ اگر اس کو میرے ساتھ محبت نہ ہوتی تو وہ اندھیری رات کو مجھے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا، جبکہ اوروں کو غفلت میں سونے دیا اور مجھے ہم کلامی کے لیے بیدار کر لیا اور توفیق عبادت دی۔ اسی لیے فرمایا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ہم جس پر چاہتے ہیں رحمت خاص کرتے ہیں، ہم فضل عظیم کے مالک ہیں۔ ویسے بھی اس کی واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اس کی 101 دفعہ صبح فجر میں اور 101 دفعہ مغرب میں اس کو پڑھنا چاہیے، رزق کے لیے اور کامیابیوں کے لیے یہ اس کی کنجی ہے، آپ یاد رکھیں اس کو۔ اور من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ اور پھر خاص بھی کرتے ہیں جو بھی عمل صالح کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کہ وہ مومن ہو، ہم انہیں نیک اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، اور پھر عافیت میں ان کے صالح اعمال کا بدلہ بہت ہی بہتر دیں گے عاقبت میں۔ غور کریں کہ یہ جو پاک عمل ہیں، اچھے عمل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہی کرنے کی توفیق دیتا ہے جب وہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ بندہ اپنے گندے مکروہ کاموں سے نکل آئے۔ جب وہ مکروہ کاموں میں پڑا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کو ڈھیل دیتا ہے، چل اور کر، چل اور کر، چل اور کر، دیکھوں کہاں تک جاتا ہے، سمجھانے کے باوجود۔ اور پھر وہ تو مالک ہے، وہ تو کریٹر ہے، اس نے روکنا تو ہے، پھر وہ رسی کھینچتا ہے۔ کس طرح کھینچتا ہے؟ یا تو اس کو پھر ننگا کر دیتا ہے، یا پھر اس کو توبہ طواف پہ لگا دیتا ہے، معافی استغفار پہ لگا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ خوف پیدا کر کے اس کو پھر اپنی طرف
توجہ اس کی موڑ لیتا ہے، کیونکہ وہ تو رب ہے نا۔ جیسے ماں اپنے کسی برے بچے کو بھی دیکھ کے اس کو پھینک تو نہیں سکتی، دعائیں تو کرتی ہے نا رو رو کے کہ یا اللہ اس کو نیک صالح کر دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دعا تو کرتی ہے نا، کہتی ہے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا چاہیے تاکہ اولاد نیک صالح اور فرما بردار ہو۔ ہر وقت دعا کرنی چاہیے، کوئی بچہ ناراض رہے، غصے میں رہے، یا میاں بیوی میں سے کوئی دونوں میں سے ایک، تو واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اس کی تسبیح پڑھنی چاہیے صبح شام ایک ایک تو کم از کم ضرور پڑھے، چلتے پھرتے بھی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف مائل کرے گا، برائی سے ہٹائے گا، غصہ ہٹائے گا اور اچھائی کی طرف موڑ دے گا۔ کیسے اللہ نے نسخے بتائے ہیں ہمیں سیدھا کرنے کے لیے، ہمیں لگام ڈالنے کے لیے، ہمیں اچھا بنانے کے لیے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے اور ان کو جلائے۔ وہ تو اللہ ہے نا، وہ کیسے چاہے گا؟ اس سے تو ہمیں بڑے پیار سے بنایا ہے، اور اس نے ہم سب انسانوں کے چہرے اپنے ہاتھ سے بنائے۔ کسی کے چہرے میں سے کبھی ہمیں نقص نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ وہ چہرہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے نا طلب حاجت، اس کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ جب کوئی آپ کو اللہ سے حاجت ہو، حاجت طلب کریں، اللہ پورا کرے گا، خاص کر فراخی رزق نصیب ہوگی۔ اچھے وقت میں 2 کر کے 2 سلاموں سے 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف، اس کے بعد قل اللہم مالک الملک پورا پڑھیں بغیر حساب تک، تیسرے رکوع میں جو ہے یہ 15 بار پڑھیں، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد بسم اللہ سمیت سورہ کوثر 15 بار پڑھیں، اور پھر تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 دفعہ بسم اللہ سمیت قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد درود شریف جس قدر پڑھ سکے پڑھیں، پھر اپنی حاجت کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت اللہ پاک آپ کو ضرور بضرور عطا فرمائیں گے، ضرور۔ آپ کبھی بھی نہ سوچیں، اللہ نے کہا ہے میں انسان کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے نا میں کروں گا، میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ جو سوچتا ہے پڑھ تو لیا، ہونا کچھ نہیں ہے، کوئی میرے جیسا گناہ گار اس کا ہوتا بھی نہیں، اور جو کہتا ہے میں نے مانگ لیا، اور میں نے اس سے مانگا ہے جس نے کسی سے اجازت نہیں لینی، اس کا کوئی دربان نہیں ہے، اس نے کسی سے سفارش نہیں کرانی، وہ سویا ہوا نہیں ہے، اس کو اونگ اور نیند نہیں ہے، اس کی طاقت میں کمزوری نہیں ہے، میری دعا وہ سن رہا ہے۔ اور ایک وہی تو ہے جو محبت سے میری طرف دیکھ رہا ہے، میری بات کو غور سے سن رہا ہے کہ میرے بندے مانگ، میں تیرے مانگتے ہی تجھے عطا کروں گا۔ امید سے مانگے۔ اللہ ہم سب لوگوں کی امیدیں ایسے کر دے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط، جتنا اللہ بڑا ہے نا اتنی ہی بڑی ہماری یقین بن جائے اس پہ، اتنا ہی مضبوط، جتنا کہ میرا رب طاقتور ہے، جتنا کہ وہ رحیم و کریم ہے۔ اور ہو سکے تو یہ بھی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، جس کو آیت شہادت کہتے ہیں نا، جہاں حضرت عثمان کا خون گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور میری کفایت کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، جو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ اپنی دعا کے بعد یعنی کہ میرے اللہ نے سن بھی لی اور وہ جانتا بھی ہے میرے دل کی بات، وہی میری کفایت کرے گا۔ ایک تسبیح پڑھ لیں، میرا خیال ہے 2 منٹ بھی اس پہ نہیں لگتے، اور اگر آپ اس کے بعد ایک شعر بھی پڑھ لیا کریں، فَسَاحِل یا الہی کل صابن بحرمتی سید الابرار ساحل، تو اس میں آپ کی دعا کو اور بھی قبولیت کے چانسز اس کے جو ہے نا وہ بڑھ جائے گے۔ اور ایک دم میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے پہلے بھی شاید کسی دن بتایا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں، جو ہے نا ایک تو سورۃ مزمل میں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو وفتخذہ وکیلا،
ایک تو آپ نے یہ پڑھنا ہے نا، اور ایک سورت تغابن میں جو ہے نا، سورت اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اللہ پر ہی ایمان والے بھروسہ کریں۔ الرب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا، سورت مزمل میں ہے، یہ بھی ایک تصویر پڑھا کریں۔ مشرق و مغرب کا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اس میں یہ بہت بڑے بزرگان دین نے کہا ہے، جو دن رات کئی سال دعا مانگتے رہے کہ اللہ میاں ہمیں اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمیں اسم اعظم سکھلا، تو ابو اشر جو تھے نا، ان کو پھر خواب میں آیا کہ کوئی آئے گا بزرگ تمہارے پاس اور وہ تمہیں بتائے گا، اور پھر ان کے پاس وہ بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا عصر کے وقت یہ 2 تسبیحاں پڑھ لیا کریں، اور یہ بہت آسان ہے پڑھنا، اور یہ زیادہ تر تو سب کو آتی ہیں۔ سورۃ مزمل کا بھی آتا ہے، یا سورۃ تغابن کی بھی آخری 14 15 16 17 یہ زیادہ تر لوگ پڑھتے ہی ہیں۔ تو اس کی ایک آیت ہے صرف، یہ 14 نمبر جو آپ نے عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا فالتو ٹائم ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور دوسروں کو سینڈ کریں تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کریں اور پڑھیں، اور آپ کو صدقہ جاریہ کی زنجیر میں آپ بھی بندھ جائیں۔ قیامت تک کے لیے جو کوئی پڑھے گا، جس کے پاس جائے گا، وہ آگے شیئر کرے گا، وہ آگے، تو ہمیں ایک چین میں ہم بھی لگے ہوں گے نا، تو وہ ہمیں بھی قیامت تک اس کا ثواب آتا جائے گا۔ یہ پڑھا کریں۔ میں بڑی گناہ گار ہوں، لیکن میں بھی یہ پڑھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ میرے سے نہ چھوٹے۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اور آپ اس پہ عمل کیا کریں، اور آج روزہ کھولتے وقت بہت دعا کریں شہدائے کربلا کے لیے بھی، اور ہم سب، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے سارے خاندان کے لیے، والدین، ننھیال، ددھیال، سسرال، عزیز رشتہ دار، ہمسائے، ان کا بڑا حق ہے، اور اسی طرح میرے نبی کی پوری امت کے لیے، اور اللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز فرمائے، ہمیں ان کی شفاعت اور دیدار نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمیں اپنا دیدار بھی نصیب کرے۔ آج کا روزہ اور کل کا روزہ رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ جن کا آج مس ہو گیا کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ اللہ پاک پروردگار بہت آسانیاں دینے والے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ قبول فرمائیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں نسرین افتخار کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔